ویلکم بیک خواتین و حضرات. موجودہ ملکی سیاسی صورتحال کے اوپر گفتگو کے لیے آج ہمارے درمیان موجود ہیں JUI کے سربراہ مولانا فضل الرحمان صاحب. السلام علیکم مولانا صاحب. وعلیکم السلام فرید صاحب. کیا کہیں گے موجودہ سیاسی صورتحال کے اوپر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے فرید صاحب، صورتحال پہ کیا کہنا ہے، صرف یہی کہوں گا کہ ہمیں اپنوں نے لوٹا، غیروں میں کہاں دم تھا. ارے واہ. ہماری کشتی وہاں ڈوبی جہاں سے الیکشن 2 قدم تھا. دیکھیے ہم تو یہ جو PTI کے خلاف انہوں نے تحریک عدم اعتماد لانے کی جب پلاننگ کی تھی تو ہم تو اس وقت بھی اس کے خلاف تھے. ہم تو اس وقت الیکشن میں جانا چاہتے تھے. ہم چاہتے تھے کہ فوری الیکشن ہی اس صورتحال کا حل ہے اور کچھ نہیں ہے. جی بالکل. مگر اس وقت یہ کہتے تھے کہ نہیں ابھی الیکشن نہیں ہونا چاہیے، پہلے تحریک عدم اعتماد لائیں گے. مگر مولانا صاحب آپ تو خود ماضی کی حکومت کو نکالنا چاہتے تھے، ختم کرنا چاہتے تھے. نہیں وجہ دیکھیے طریقہ کار مختلف تھا نا ہمارا. ہم تو چاہتے تھے کہ فوری طور پہ الیکشن کروائے جائے. یہ کہتے تھے کہ نہیں دیکھیے دودھ زیادہ دیر تک ابلتا رہے تو وہ پتیلی سے باہر آ جاتا ہے. بالکل. مگر ان کے ذہن میں یہ تھا کہ ہم پھونکے بار بار کے دودھ کو گرنے سے بچا لیں گے. ان لوگوں کو اب سمجھ آ رہا ہے کہ مولانا الیکشن کروانے کے لیے کس لیے مضد تھے. مگر اب تو نقصان ہو چکا ہے، ازالہ بھگتنا پڑ رہا ہے. وہ کیا کہتے ہیں کہ کرتے انگور چڑھایا تے ہر گچھا زخمایا. ہمیں بھی انگور کو مرم پٹی تو نہیں کی جا سکتی، پورا گچھا ہی زخمایا گیا ہے. اس وقت جو MQM والے تھے اور اختر بیگل وغیرہ بھی وہ بھی کہتے تھے کہ ٹھیک کہہ رہے ہیں الیکشن کی طرف جانا چاہیے. جی. مگر پیپلز پارٹی الیکشن سے وہ انکاری تھی. جی. وہ چاہتے تھے کہ الیکشن نہیں ہونا چاہیے. تو اب کہتے ہیں کہ الیکشن ہو. اس وقت تو ہمارے قبائلی علاقوں میں الیکشن کمپین والی صورتحال نہیں ہے. مگر مولانا صاحب بلاول بھٹو زرداری صاحب تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے اتحادی الیکشن سے ڈر رہے ہیں، راہ فرار اختیار کر رہے ہیں. اوہ ہم نہ ڈر رہے ہیں نہ راہ فرار اختیار کر رہے ہیں. بلاول بھٹو زرداری صاحب کو میں کوئی جواب اس لیے نہیں دینا چاہتا کہ ان کے ابھی سیاست کے دودھ کے دانت نہیں نکلے، تو اس وقت ان کے دانت کھٹے کرنا اچھی بات نہیں ہے. لیکن مولانا صاحب وہ تو وزیر خارجہ رہے ہیں بلاول بھٹو صاحب. وہ اس لیے تو خود وزیر خارجہ بن گئے اور سیاست سے خارجہ ہو گئے. اب جو صورتحال ہے اس میں میرا خیال ہے کہ فروری میں الیکشن ہونے چاہیے. فوری کی بجائے فروری کہنا چاہیے ان کو. اور دوسری بات یہ ہے کہ فروری سے اگر لیٹ ہوئے تو پھر مارچ آ جائے گا، اور پھر مارچ میں جو مارچ ہوگا وہ پھر سنبھالا نہیں جائے گا. لیکن مولانا پیپلز پارٹی والے تو اس لیے پر امید ہے کہ الیکشن جب بھی ہوئے ان کے وزیر اعظم بلاول بھٹو ہوں گے. بیٹا تم جب سیاست کے حوالے سے اتنا سوچتے ہو تو تمہیں کمزوری کی وجہ سے دندل تو نہیں پڑ جاتی؟ یہ بچوں والی باتیں ہیں. وہ تو ہم بھی بڑے پر امید تھے کہ آئندہ ہم ہی وزیر اعظم بنے گے، مگر ان لوگوں نے نگران وزیر اعظم کسی اور کو چن لیا. آپ تو نگراں حکومت کے بھی کچھ زیادہ اس میں نہیں ہے حق میں. بالکل نہیں ہے. کسی بھی جمہوری سیٹ اپ میں نگران وزیر اعظم یا نگران حکومت کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. بھائی چلو اگر آپ نے بوجہ مجبوری نگران وزیر اعظم بنانا ہی تھا تو کم از کم اس کو بناتے جس کے نام کے ساتھ مولانا تو لگا ہوتا. واہ مولانا صاحب. اب دیکھیں نا جو نگران وزیر اعظم بنائے گئے ہیں وہ ہمارے برخوردار ہیں، مگر وہ کسی حوالے سے بھی وزیر اعظم لگتے نہیں ہیں. ایسے لڑکے تو بس یہی کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ڈگری لے لی ہوئی ہے، کوئی جاب نہیں مل رہی. تو ان کو ایک دم نگران وزیر اعظم کی سیٹ پہ بٹھا دینا میرا خیال ہے کہ ہمارے ساتھ نہیں
ملک کے ساتھ زیادتی. تو کیا آپ چاہتے تھے آپ بنے وزیر اعظم؟ دیکھیں مجھے کوئی شوق نہیں ہے ایسا کہ نگران وزیر اعظم بنایا جائے. مجھے تو نگران لفظ سے اس وقت سے چڑ ہے جب میٹرک کے پیپروں میں ایک نگران نے ہم سے پیسے مانگے اور ہمارے انکار کرنے پہ اس نے پھر وقت ختم ہونے سے آدھا گھنٹہ پہلے ہم سے پیپر چھین لیا تھا. اس وقت سے ہمیں تو اس نگران لفظ سے ہی چڑ ہو گئی. مولانا صاحب پی ٹی آئی کا مستقبل آپ کہاں دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے پی ٹی آئی کو لانے والوں نے تو اب خود مان لیا ہے کہ ان کا جو ایجنڈا تھا وہ غلط تھا. انہوں نے جو منصوبہ بنا کے تو یہ کرکٹ والے لڑکے کو وزیر اعظم بنایا وہ ان کی بہت بڑی غلطی تھی. یہ تو اب وہ خود مان رہے ہیں. مگر لوگ جو ہے وہ اس لیے اس کے پیچھے پڑ گئے کہ آپ دیکھیں کہ ہر طرف اس وقت سیاست میں مولا جٹ فلم چل رہی ہے. امریکہ میں دیکھیں آپ ٹرمپ صاحب جو ہے مولا جٹ, لوگ ان کے بھی پیچھے لگے ہیں. ادھر انڈیا میں دیکھیں مودی جو ہے وہ مولا جٹ, لوگ ان کے بھی پیچھے لگے ہیں. ادھر یہ پاکستان میں بھی جو ہے یہ کرکٹ والا لڑکا مولا جٹ, تو ینگ لڑکے ان کے پیچھے لگے. مگر اب آہستہ آہستہ صرف عوام کو ہی نہیں ان کو لانے والوں کو بھی یہ سمجھ لگ گئی ہے کہ ہم غلطی کر بیٹھے ہوئے ہیں. اب تو میں دیکھیے ہم کوئی یہ سیاست میں انتقام نہیں چاہتے اور نہ ہی ہم سیاسی انتقام کے حق میں ہیں. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ کوئی ضرورت نہیں ہے اس کو قید کرنے کی. اس کو باہر نکال کے تو کرکٹ کا کوئی امپائر بنا دینا چاہیے. امپائر نہیں بنانا تو چلو کسی فیلڈ کا کوچ لگا دینا چاہیے. اگر کوچ بھی نہیں بنانا تو کئی لڑکے باہر سے زخمی کھلاڑی کے لیے تولیہ اور پانی لے کے آتے ہیں. آپ کا مطلب یہ ہے کہ 12واں کھلاڑی؟ جی ہاں, ان کی جتنی استطاعت ہے وہ سیاست میں آن فٹ ہے. ان کو کسی بھی طریقے سے کرکٹ میں ہی فٹ کر لینا چاہیے. یا میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ وہ انگریزی بولنے میں بڑا خوش ہوتے ہیں, ان کو کمنٹری میں لگا دینا چاہیے. مولانا وہ بڑے انٹیلیجنٹ ہیں, آکسفورڈ کے پڑھے ہوئے ہیں. آکسفورڈ سے تو ہر سال سینکڑوں بچے پڑھ کے آتے ہیں, سینکڑوں کو وزیر اعظم لگا دے. کیسی بے وقوفوں والی بات کرتے ہیں. مجھے پہلے بھی شک تھا کہ یہ لڑکا گرمیوں میں بھی ہیٹ پہنتا ہے, یہ تھوڑا سا پاگل ہے. اچھا مولانا صاحب یہ تو بتا دیں کہ اس وطن میں خوشحالی کیسے آئے گی؟ یہ کیا عجیب سوال کر رہے ہیں آپ. ہنس رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے خوشحالی ہے. اور کس طرح کی خوشحالی ہے؟ ڈانس کرنا چاہتے ہو؟